فاطمہ جان کی بیٹی بیمار ہے، تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اولاد مسجد کی سیڑھیوں پر بٹھائے گا، دل کے ٹکڑے منگوا کے چھوڑے گا۔ یہ ممبر پر بیٹھ کر اللہ کے رسول کا حدیث سنا رہا ہوں۔ آپ بچوں کو عیاشیت نہیں سکھانی چاہیے، بچوں کو صبر و تحمل اور برداشت سکھانی چاہیے۔ وہ حرام کھلائیں گے، خیال رکھنا، یاد رکھنا، پھر یہ بچے نہیں ملیں۔ کتنے بہت سارے مزدور ایسے ہوتے چوک پر کھڑے ہونے والوں میں سے کسی کو، بہت سارے ایسے جن کو مزدور نہیں ملتی، اپنی عزت کو بیچ رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی عزت کو نیلام کر رہے، داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ اس مقابلے میں یہ شخص مارا بھی جاتا ہے، اور پھر ہماری کم فہمی اور کم عقلی کا یہ معیار ہے۔ اب اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گھر پہنچتے ہی خود کا ایکسیڈنٹ ہوا یا اس کی بیوی بیمار ہو گئی، نہیں آ رہی ہے، آپ حرام کی کمائی کے پیچھے ہرگز نہ جائیں۔ ایسے راستوں سے روزی پہنچا دیتے ہیں کہ اسے یقین اور گمان بھی یہ بات نہ آئے کہ چوتھے دن بھی میرے بچے بھوکے ہوں گے تو میں کسی کا حق مار کے حرام خوری کے ذریعے سے پیسے کما کر لاؤں گا۔ جو لوگ کسی اور کے حق حقوق مار کر گھر بیٹھ رہے اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں کر لاتے ہیں، دار روٹی کے پیسے اکٹھے کر کے لاتے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ، وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، رواہ احمد فی مسندہ، او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگ قربانیوں، اللہ رب العالمین کے مقدس اور پاکیزہ کلام سے ایک چھوٹی آیت تلاوت کی گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات و فرمودات میں سے ایک حدیث بھی پڑھنا حضرات کو سنایا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم اپنے فضل و کرم کے ساتھ مجھے اور آپ حضرات کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا فرمان وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اپنے تمام معاملات کے اندر اللہ رب العالمین کے ذات اقدس پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، یقین کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایسے راستوں سے روزی پہنچا دیتے ہیں کہ اسے یقین اور گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ روزی کس طرح، کیسے، کس انداز میں اور کس راستے سے یہ روزی مجھ تک پہنچی۔ جو شخص اپنے ہر معاملے میں، ایک شخص اگر کسی کو مارنا چاہتا ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنا چاہتا ہے، اس کے حق پر ڈا کر ذلیل کرتا ہے اور اس کو ذلیل اور بے عزت کرنا چاہتا ہے، تو یہ شخص اگر یہ کہے کہ یا اللہ میں تو بدلہ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ تیرے طاقت کے مقابلے میری طاقت ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میرا بدلہ یا اللہ تو ہی دے دے۔ اگر پروردگار عالم یہ مناسب سمجھے اپنی حکمت کے اعتبار سے، اگر وہ تمہارا بدلہ لے لے تو وہ تم سے کئی گنا بہتر انداز میں تمہارا بدلہ لے سکتا ہے۔ تمہارے پاس اگر کھانے کے لیے غربت دن بدن بڑھ رہی ہے، ٹینشن بڑھ رہی ہے، اضطراب بڑھ رہا ہے، پریشانی آ رہی ہے، آپ حرام کی کمائی کے پیچھے ہرگز نہ جائیں، آپ حرام خوری نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کی ذاتی اور ملکیت اور موروثی زمینوں کے اوپر آپ ڈاکہ نہ کریں، آپ ظلم نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو روزی بہم پہنچائے گا اور بہترین انداز میں پہنچائے گا۔ آپ کی توقعات سے بڑھ کر آپ کو اللہ روزی عطا کر دے گا۔ لیکن اگر آپ کسی اور کے حق کو مارنے کی کوشش کریں گے، دنیا کی تاریخ گواہ ہے، جن لوگوں نے جس کسی کا حق مارا ہے، جس کسی کے اوپر جنہوں نے ظلم کر دیا ہے، جن ظالموں نے
اپنے پیسوں کے اور مال کی گھمنڈ میں کسی غریب کی ملکیت کو، کسی غریب کے مال کو جنہوں نے ہڑپ کر لیا ہے، کھا لیا ہے، خدا کی عزت جلالت کی قسم آج تک وہ مال ان ظالموں کا بھی نصیب نہیں۔ فوراً یہاں پر کسی نے کسی کا حق مارا، کسی کے اوپر ظلم کر لیا، آپ خوری کر لی، گھر پہنچتے ہی خود کا ایکسیڈنٹ ہوا، یا اس کی بیوی بیمار ہو گئی، یا لاڈلا بیٹا بیمار ہوا، یا باپ بیمار ہوا، یا بہن بیمار ہوئی، یعنی اس کے گھر کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، یہ سارا مال جس نے حرام کمایا تھا اللہ رب العالمین نے ان کو ڈاکٹروں کا حوالہ کر دیا اور اس ہاسپٹلوں کا اسے محتاج بنا دیا۔ مہینوں کے مہینوں، سالہ سال وہ کوئٹہ کے اسپتالوں میں ڈاکٹروں کے رحمت پر، کراچی کے ڈاکٹروں میں کے پاس ہاسپٹلوں کے اندر یہ پڑا رہا، گل گیا، سڑ گیا، پریشان ہو گیا، جتنا اس نے ظلم سے چھین لیا تھا اور غصب کر لیا تھا، دگنا تگنا مال اتنا اس سے خرچ ہوا کہ نہیں ہوا۔ آپ مجھ سے زیادہ اپنے معاشرے کے حالات کو دیکھ سکتے ہو، جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آج تک خنزیر کو اور سور کو بھوکا نہیں چھوڑا، بھوک سے کسی جانور اور حیوان کو نہیں مرنے دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے اللہ اپنے بندوں میں سے کسی نمازی، کسی حاجی، کسی غازی اور غریب فقیر مسکین کو اللہ رب العالمین بھوک سے مار دے گا؟ یہ ہرگز نہیں ایسا ہوتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرمودات پر میرا بھی یقین ہے اور آپ کا بھی یقین ہے، میرا بھی یہ ایمان ہونا چاہیے اور آپ حضرات کا بھی ایمان ہونا چاہیے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں قربان جاؤں، میرے ماں باپ قربان جائیں، جس کا فرمان حق ہے اور سچ ہے، جنہوں نے جو کچھ کہا حق کہا، سچ کہا، جو کہا تھا حق کہا تھا، سچ کہا تھا۔ آج تک تاریخ عالم گواہ ہے، اقوام عالم گواہ ہے، جنہوں نے محمد مصطفیٰ کے اس فرمودات پر ارشادات پر عمل کر لیا وہ آج تک شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرمودات کو پھاڑ ٹوٹ کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، آج وہ در در کی دھکے کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے، پریشان ہو رہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان سنا ہوا، لو انکم تتوکلون علی اللہ، اگر تم اللہ کے ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہو، اپنا حق اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہو، اور یہ ہے کہ اپنی عزت کی قربانی دے دیتے ہو، حق کا توکل ہی جو اللہ کی ذات پر تمہارا توکل اور بھروسے کا حق ہے، اس حق کو ادا کرتے ہوئے تم اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ لرزقہم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں ایسی روزی عطا فرما دیتے ہیں جیسے ان پرندوں کو ان کے گھونسلوں کے اندر اللہ روزی ان کے لیے پہنچا دیتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ روزانہ ہر صبح فجر سے پہلے پہلے اذانوں کے وقت چڑیا اپنے گھونسلوں کے اندر دن کی چہچہانے کی آواز آتی ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کے بعد فوراً پیٹ خالی بھوکے نکلتے ہیں، تغدو خماصا، وہ نکلتے ہیں صبح بھوکے، وَتَرُوحُ بِطَانًا، رات کو واپسی پر جب مغرب سے پہلے پہلے اپنے گھونسلوں تک پہنچ جاتے ہیں، ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ یہ کون کو روزی کھلاتا ہے؟ کون کو پلاتا ہے؟ یہ کسی اور دوسرے کے حق کو نہیں مارتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور ان کے ساتھ اللہ کا یہ سلوک کیوں ہے؟ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہوا ہے، اعتماد کیا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے؟ ہم نے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم گن پوائنٹ کے ذریعے سکھا رہے ہیں، بدماشی سکھا رہے ہیں، ظلم سکھا رہے ہیں، سرداری کے نام پر کھا رہے ہیں، نوابی کے نام پر کھا رہے ہیں، افسری کے نام پر کھا رہے ہیں، قلم کو بیچ رہے ہیں، اپنی عزت کو بیچ رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں، داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اسی صورت میں گرا رہا ہے۔ ایک چور جب چوری کرتا ہے، ڈاکہ زنی جب کرتا ہے، اللہ اس کو اسی انداز میں گراتا ہے، خوف و ہراس کے ساتھ گراتا ہے، اور کبھی کبھی پولیس مقابلے میں یہ شخص مارا بھی جاتا ہے، اور پھر ہماری کم فہمی اور کم عقلی کا یہ معیار ہے، اب اس کے قبرستان پر قبر کے اوپر کتبہ لگاتے تھے ماشاءاللہ شہید فلان صاحب، شہید فلان صاحب۔ لعنت ہو تمہاری ایسی سوچ پر،
جو پولیس مقابلے میں پکڑا گیا مارا گیا اور کسی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا مارا گیا اور شہادت کو تم نے ایسی ہلکی چیز سمجھ رکھا ہے تم نے. شہید ایسے ہوتے ہیں، شہید وہ ہے جو اللہ کی ذات کے لیے اور اس کے دین کے لیے، اس کی شریعت کے لیے جو فلسطین میں اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، نذرانہ پیش کر رہے اپنی جانوں کی. کسی کا حق نہیں مار رہے، حرام سے بچ رہے. تم حرام سے بچو، خدا کی قسم اللہ تمہیں کبھی بھی ذلیل نہیں کرے گا. اللہ تمہیں کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں بنائے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں کسی کے دروازے پر ایسے ذلیل کر کے تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور نہیں کرے گی. ایک صحابی کا واقعہ مشہور ہے. ایک مزدور صحابی تھا، ہمیشہ روزانہ اپنے گھر سے نکلتے تھے مزدوری کے لیے. جیسے آج کل ہم چوک پر کھڑے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کھڑے مزدوروں نے بینچے اٹھا رکھے اور مصری حضرات اپنے سامان اٹھا رکھے ہیں. اللہ کے توکل اور بھروسے پر چوری نہیں کر رہے، حرام نہیں کھا رہے، وہاں پر کھڑے ہوتے. میں بھی آ کر کسی مزدور کو پکڑ کے لے جاتا ہوں، کسی مصری کو پکڑ کے لے جاتا ہوں. آپ بھی آ کر کسی مزدور کسی مصری کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور اس دن صبح سے لے کر عصر کی اذان تک ایک ساتھ برابر وہ کام کرتے رہتے ہیں. یہ صحابی مزدوری کے لیے نکل گیا، ان کو آج مزدوری نہیں ملی. کتنے بہت سارے مزدور ایسے ہوتے چوک پر کھڑے ہونے والوں میں سے کسی کو بہت سارے ایسے جن کو مزدوری نہیں ملتی، لیکن وہ نہیں ہوتے گن اٹھا کر کسی کے راستے کو روک لے اور کسی کے جیب سے موبائل اور پیسے چھین کر اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں ڈال لے. کبھی کسی مزدور کو تم نے نہیں دیکھا ایسے کرتے. اللہ پر ان کا توکل اور بھروسہ ہے. یہ مزدور آج نکل گیا. سنت کے مطابق جب مزدور نکلتا تھا تو بیوی دروازے تک اس کو چھوڑنے جایا کرتی تھی. جب گھر سے نکلتا وہ مزدور، بیوی اس سے کہتی فی امان اللہ، آپ جاؤ اللہ کے بھروسے پر، اللہ آج تمہیں اپنے فضل سے روزی دے کے واپس کر دے گا. یہ آج مزدور چلا گیا. صحابی اللہ کے رسول کی تعلیم یافتہ ہے، محمد مصطفیٰ کی تربیت یافتہ ہے، مسند حدیث سے مالا مال تھا. جو مزدور زمانے کے مزدور تھے وہ بھی حدیث پڑھنے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے. اللہ پر جن کا توکل اور بھروسہ تھا، یقین اور اعتماد تھا، علماء کی باتیں مانتے تھے، اللہ کے رسول کی باتیں سنا کرتے تھے. مزدوری نہیں ملی، رات کو خالی ہاتھ آ گیا. بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا کہ بیوی جب پوچھے گی کیا لے کر آئے، میں کیا جواب دوں گا. آتے ہی بیوی نے ان کے چہرے کی پریشانی سے بیوی سمجھ گئی، بانپ گئی کہ آج خاوند کو کچھ نہیں ملا. فوراً گلاس بھر کر پانی سے خاوند کو پیش کر دیا. جب مزدور یا کوئی خاوند شوہر گھر سے نکلے، بیوی اس کو دروازے تک رخصت کرنے کے لیے چھوڑ جائے. یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے. یہ ہمارے یہاں معاشرہ کیسا ہے؟ اما وقت کے ساتھ رکھو تو جنہیں کا دروازہ کو مجھے لگا نکائے جنہیں یہ مناسب نہیں، یہ عورتوں کے لیے مناسب بات ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے خاوند اور شوہر کس انداز میں پیسے کما کر لاتے ہیں، روٹی اور روزی کما کر لاتے ہیں، دار روٹی کے پیسے اکٹھے کر کے لاتے ہیں. یہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. بیوی کا خاوند کے ساتھ دروازے تک جانا. یہ صحابی جب گھر آ گئے، بیوی نے کہا کہ بیوی سے خود کہا گھر میں کچھ کھانے کے لیے مجھے بڑی بھوک لگی، اس لیے کہ آج کوئی دیہڑی نہیں ملی، دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا زور کو، آج بھی بھوکا ہوں. بیوی نے کہا کہ اللہ کے نام کے سوا گھر میں اور کچھ نہیں. تو بیوی کہنے لگی کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے دن کھلایا تھا، آج بھوکے سو گئے تو کون سا آسمان گرے گا. اگر ہمارا یقین اور اعتماد ایسا ہوتا ہم چوری ہرگز نہ کرتے، ہم حرام خوری ہرگز نہ کرتے، کسی اور کا حق ہرگز ہم نہ مارتے. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بھوکے سو جاتے. دونوں بھوکے سو گئے، میاں بیوی بچے بھی. صبح پھر نکلے مزدوری کے لیے خاوند اور شوہر. بیوی نے اس کو پھر دروازے تک رخصت کر کے چھوڑا دیا. فی امان اللہ کہہ دیا، اللہ کے امان میں ہو تو جاؤ. چلے گئے. کھڑا رہا چوک پر، کوئی مزدوری نہیں ملی. پھر بھوکا آ گیا رات کو، پریشان تھا. بیوی کو کیا جواب دوں گا. بیوی پھر سمجھ گئی آج اس کو کچھ نہیں ملا تھا. وہ اس زمانے کی بیویوں میں سے تھی نا. آج ہمارے بیویاں اگر ہوتی ہمیں زندہ کھا جاتی، نکل جاتی ہے. بیوی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پانی گلاس کا پیش کر دیا اور پھر آرام سے بٹھایا اور بھوکے سو گئے. تیسرے دن میں نکل گئے بیوی شوہر، پھر بیوی نے اس کو رخصت کر دیا.
واپس رات کو پھر آ گیا. آج بھی کچھ نہیں ہوا. 3 دن بھوکے سو گئے, 3 دن بھوکے سو گئے. ہماری اور آپ کی بیویوں کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. تمہاری محنت اور مزدوری اور جفا کشی کی وجہ سے کس کی بیوی آج یہ گواہی دے سکتی ہے کہ ہم بھوکے سو گئی, کہ میں بھوکی سو گئی ہوں, میرے بچے بھوکے سو گئے. ہم ہر چند کوشش کر کے ایڑی چوٹی کو زور لگا کر اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے کے پیسے جمع کر کے ان کے لیے سب کچھ لے کر آ جاتے ہیں. اس کے باوجود وہاں پر بھی اس حالت میں بھی وہ ناشکر بن جاتی ہے, زبان دراز بن جاتی ہے. مناسب باتیں نہیں ہیں میرے عزیزوں, میری ماں اور بہنوں اور میری عزیز بیٹیوں, یہ مناسب نہیں ہے. کاش کہ یہ لوگ دیکھ لیتی اپنے خاوند اور اپنے شوہر کو کہ کس انداز میں سردی اور گرمی کے موسم میں پیسے کما لیتے ہیں اپنے بچوں کے, اور یہ لوگ گھر میں کس انداز میں اسراف اور فضول خرچیاں کرتی رہتی ہیں. اللہ کے دی ہوئی روزی کو کس طرح پھینک دیتے اور گرا دیتے ہیں. تیسرا دن تھا, تیسرے دن بھوکے سو گئے. چوتھے دن خاوند پھر نکل گیا گھر سے, بیوی اس کو چھوڑنے دروازے تک گئی. پھر فی امان اللہ کہا. چند قدم جب خاوند آگے گئے تھے, بیوی نے ایک عجیب تاریخی جملہ کہہ ڈالا. خاوند کو پھر آواز دی, یا عبداللہ, یا ابو عبد الرحمن, اس کا نام تھا, صحابی کا نام عبد الرحمن, یا ابو عبد الرحمن, اے عبد الرحمن کا باپ, 1 منٹ رک جا. وہ پھر واپس آ گئے. انہوں نے کہا دیکھو آج چوتھا دن ہے, 3 دن ہم بھوکے سو گئے, آج چوتھا دن ہے. خیال کرنا کہیں تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ چوتھے دن بھی میرے بچے بھوکے ہوں گے تو میں کسی کا حق مار کے حرام خوری کے ذریعے سے پیسے کما کر لاؤں گا, اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں ڈال دوں گا. خدا کے لیے ہمیں حرام نہ کھلانا. ایسے بیویوں کے لیے ہم قربان جائیں جو اپنے خاوندوں کو اس طرح احساس دلاتے ہیں, اس طرح ان کو حلال خوری کے لیے تنبیہ کرتی ہے, ان کو ترغیب دے دیتے ہیں. یہ فیض یافتگان مکتب مصطفی ہے, یہ محمد رسول اللہ کی مسند حدیث سے فیض یافتہ دیے مرد اور عورتیں. اس طرح اللہ کے ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے اور اعتماد کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہرگز انشاءاللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, تمہارے بچوں کو بھی ضائع نہیں کرے گا. اگر ہم اپنے بیوی بچوں کو حرام کھلائیں گے, خیال رکھنا, یاد رکھنا, پھر یہ بچے ہرگز تمہارے لیے خیر سگالی کے پیغام تمہیں نہیں سنا سکیں گے. تمہارے مرنے کے بعد خدا کی قسم ایسے حرام خور بچے پھر تمہیں بھول جائیں گے. میرے اور آپ کے قبروں کا راستہ بھی بھول جائیں گے. انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ باپ کی قبر کہاں ہے, ماں کی قبر کہاں ہے. باپ بچوں کو عیاشیت نہیں سکھانی چاہیے, بچوں کو صبر و تحمل اور برداشت سکھانی چاہیے. جو لوگ حرام کے ذریعے سکھا رہے ہیں, جو لوگ کسی اور کے حق حقوق مار کر گھر بیٹھ رہے ہیں, اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں یہ جہنم کی ایندھن ڈال رہے ہیں, جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں, خدا گواہ ہے, یا اس کے فرشتے بھی گواہ ہیں, یہ کرام کاتبین بھی گواہ ہے. میں تمہیں ایک بات بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, اعتماد سے کہتا ہوں, ان حرام خوروں کے بچے کل ان کے اوپر, ان کی قبروں کے اوپر لعنت بھیجیں. حرام سے بچو, خدا کی ذات پر توکل کرو. تم نہیں میں بھی, میں اپنے آپ کو میں متربع کر رہا ہوں, اپنے آپ کو میں مخاطب کر رہا ہوں, پھر آپ کو آپ کی جوڑی میں اپنا ٹکڑا سنا رہا ہوں. اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم کے ساتھ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید اس عنوان اور موضوع پر انشاءاللہ اگلے جمعے کو میں انشاءاللہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. توکل پر. خان محمد جان کی بیٹی بیمار ہے, تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائے. اللہ رب العالمین کی بیٹی کو شفائے کاملہ عاجلہ مسلم رضا نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو حرام کی کمائی سے محفوظ فرمائے. حرام کی کمائی سے اللہ مجھے اور آپ حضرات کو سب کو بچائے. حدیث میں آتا ہے, کل پرسوں نے حدیث میں پڑھا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کی نماز قضا ہو گئی, جو گناہ کا مرتکب ہو, جو حرام کا مرتکب ہو, جو حرام کھا رہا ہو, اللہ اس کو یا اس کی نسل کو یا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اولاد کو مسجد کی سیڑھیوں پر بٹھائے گا, دل کے ٹکڑے منگوا کے چھوڑے گا. یہ ممبر پر بیٹھ کر اللہ کے رسول کا حدیث سنا رہا ہوں, یہ یاد کرنا. آج کل کے ظالموں کا انجام کا انتظار کرنا. وآخر دعوانا الحمدللہ.